کو بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تھا اور اب باقاعدہ طور پر ترکیہ بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو چکا ہے، اور اس تمام کوششوں کا جو ثمر ہے وہ پاک فوج کے سر پر جاتا ہے۔ ان کا جو تاج ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر پر جاتا ہے، کیونکہ پاک فوج کی بدولت پاکستان ایک بار پھر عالمی سطح پر ایک نیا ستارہ بن کر ابھر رہا ہے۔ عالمی افق پر پاکستان ایک نیا ستارہ بن کر ابھر رہا ہے اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ جہاں پر پہلے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا اور اب باقاعدہ طور پر ترکیہ نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا اور پاکستان نے ترکیہ کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر تینوں ممالک اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس دفاعی معاہدے کے بعد ایک ملک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ دفاعی معاہدہ باقاعدہ طور پر طے پا چکا ہے، اور ان سب کوششوں کا جو ثمر ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر پر جاتا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بدولت، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اس وقت پاکستان اپنی جو صلاحیت ہے وہ دنیا بھر کو دکھا رہا ہے، اور دنیا بھر اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ جس طرح پاکستان نے امریکہ اور ایران کی جانب سے ان کے درمیان مذاکرات کروائے، ان کو 47 سال بعد ایک ٹیبل پر بٹھایا، اور اس کے بعد اب یہ معاہدہ پاکستان کی کوششوں کا ثمر ہے، اور اس وقت پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس بھی منعقد ہوا۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی ملاقات ہوئی۔ تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات اور اسلامی یکجہتی مشترکہ دفاعی تعاون کی بنیاد ہے۔ مکہ مکرمہ سربراہی اجلاس میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں دفتر خارجہ کے مطابق شاہ سلمان کی دعوت پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ترک کے صدر اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا استقبال کیا ہے۔ مکہ کے الصفا محل میں مشترکہ اس حوالے سے سربراہی اجلاس ہوا، جس کے دوران معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ممتاز اور برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے خطے اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر ہونے والا مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے بیان میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ معاہدہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اشتراک اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی کوششیں ہیں۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت اور اس قوت کو مضبوط بنانا ہے۔ اس سے قبل پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ کے قصر الصفا میں ہوا، جس میں سعودی عرب کی جانب سے محمد بن سلمان، ترکیہ کی جانب سے طیب اردوان اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔